الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سامری کا قصہ ہے۔ سامری ایک قسم کے جو ہے تو فنکار تھے اور وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اصل میں وہ انڈیا کے تھے، ہندو تھے اور وہاں رہتے تھے، تو بنی اسرائیل کے ساتھ رہتے تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب پتہ نہیں دل سے مسلمان ہو گئے تھے یا جو ہے تو منافقت کے طور پر مسلمان ہو گئے تھے، تو اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام پر کلمہ پڑھا اور بنی اسرائیل کے ساتھ تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بنی اسرائیلی تھا اور وہاں کا ہی رہنے والا تھا۔ اب قصہ یوں ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم کو جب نجات ملی، آگے آئے تو انہوں نے ایک گائے کو، لوگوں کو دیکھا گائے کو پوج رہے ہیں، تو بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ اے موسیٰ دعا کیجئے کہ تم ہمارے لیے بھی ایسا ہی بنا دیجئے تاکہ ہم اس کو پوجیں۔ موسیٰ نے کہا نہیں، ہم اللہ کو پوجتے ہیں، ہم شرک نہیں کرتے۔ اگر شرک ہم کرتے، کسی اور کو پوجتے، تو فرعون سے ہم نے کیوں آزادی حاصل کی؟ اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ ایک ہے، پوجا کے لائق وہی ایک ہے۔ تو یعنی گائے پوجنے کے اثرات ان میں تھوڑے بہت ہوتے تھے، تو اسی لیے کچھ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا۔ جب کچھ سکون ملا تو قوم نے کہا کہ اب ہمارے لیے کوئی دستور ہو، کوئی طریقہ ہو، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے شریعت کے احکامات لینے کے لیے اپنے لوگوں کے ساتھ کوئی طور پر چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے آگے تھے، تیز تیز سے پیچھے والے لوگ لوٹ گئے اور موسیٰ آگے جا کر پہنچ گئے۔ پیچھے سے سامری نے کیا کیا کہ جب حضرت ہارون علیہ السلام نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کے پاس فرعون کی قوم، قبطی قوم کے کچھ زیورات رہ گئے تھے، عورتوں نے لیے تھے کہ ہم عید پر پہنیں گی، اور وہ زیورات بھی ساتھ لائی تھیں، سونے چاندی کے زیورات۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ حرام ہے، حضرت ہارون نے کہا یہ حرام ہے، یہ ہم نہیں استعمال کریں، سب کو جمع کرو۔ سب کو جمع کیا گیا، ایک گڑھے میں ڈالا گیا اور اس کو جو ہے تو آگ لگائی گئی۔ تو سامری بھی آیا، اس کے ہاتھ میں بھی کچھ تھا، اس نے کہا کہ میں بھی اس میں ڈالوں؟ ہارون نے کہا ڈالو۔ ہارون بھی موسیٰ کا بھائی تھا، وہ بھی اللہ کا نبی تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا رتبہ مقام اللہ کے سامنے بڑا تھا، وہ اللہ سے گفتگو کرتا تھا، اور اس کے مقابلے میں ہارون کا رتبہ کم تھا، اس کو موسیٰ کے اتباع کا حکم دیا گیا تھا۔ تو ہارون نے کہا ڈالو، تو اس نے کہا میرے لیے دعا مانگو، جو دل میں ہے وہ پورا ہو جائے۔ اب ہارون علیہ السلام کو کیا پتہ ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، تو اس نے دعا مانگی، یا اللہ اس کے دل میں جو ارادہ نیت ہے اس کو پورا کر لینا۔ اب اس نے دل میں یہ دعا مانگی تھی کہ یہ بچھڑا ہو جائے اور زندہ ہو جائے، اس میں جان پڑ جائے۔ اب جو ہے تو اس نے پھینک دیا، تو واقعی اس کے بعد یہ بچڑا پیدا ہو گیا۔ اب بچڑا سے گائے کے بچڑے کی آواز آتی تھی،
اب لوگوں کا دیکھو یہ میرا خدا ہے، اور موسیٰ کتاب اور شریعت لینے گئے ہیں، اور اس نے پیچھے سے یہ سسٹم شروع کیا۔ اب موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا، جب تورات مل گیا، احکامات مل گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تیری قوم تو گمراہ ہو گئی۔ اب ہارون نے بڑا منع کیا ان کو، لوگوں نے انکار کر دیا، سامری نے انکار کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے غصے کے ساتھ، اور جو ہے تو تورات کے تختیوں کو رکھا، اپنے بھائی کو پکڑا کہ تو نے ان کو سمجھایا نہیں، یہ شرک میں مبتلا ہو گئے، شرک سے تو میں انکار کر لیا تھا، ان کو فرعون کی پوجا سے، بت پرستی سے تو ان کو میں نے نکالا، انہوں نے ایمان لایا تھا، اب یہ دوبارہ شرک میں گئے ہیں۔ تو ہارون نے کہا بھائی مجھ پر ناراض مت ہو جا، اور میرے سر اور بالوں کو مت پکڑ، میں نے منع کیا یہ نہیں جو ہے تو رکے نہیں، یہ سب شرارت سامری کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بد دعا دی کہ اے سامری تو اکیلا رہے گا، بھٹکتا رہے گا، لوگوں کو کہتا رہے گا لامساس لامساس، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ تو واقعی جو ہے تو سامری ایسے ہی ہو گیا، کوئی ہاتھ لگاتا تھا یا ہاتھ ملاتا تھا اس کو بخار چڑھتا تھا، تیز تکلیف ہوتی تھی، اور پھر لوگوں کو کہتا تھا لامساس لامساس، پھر جنگلوں میں بھٹکتا ہوا وہ مر گیا۔ باقی بنی اسرائیلیوں کو انہوں نے کہا کہ جنہوں نے گائے کی پوجا کی ہے، اور کچھ لوگوں نے نہیں کی تھی، جنہوں نے نہیں کی ہے وہ پوجا والوں کو سزا دیں اور توبہ کریں، اور جو ہے تو انہوں نے توبہ کی، پھر ان کو سزا دی گئی ہے، تو یہ سزا ان کو ملی ہے۔ تب جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے۔ تو یہ ہے سامری کا قصہ اور موسیٰ کا قصہ۔ میں آیات کا ترجمہ کرتا ہوں۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامری۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام تیری قوم میں ایک آزمائش آ گئی ہے تیرے بعد، ان کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ فرجع موسیٰ الی قومی غضبان اسفا، موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے اپنے قوم کی طرف غصہ کرتے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کہنے لگے اے میری قوم میں نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تمہارے رب نے اچھا وعدہ کیا ہے، اور میں کتاب لینے جا رہا ہوں، شریعت لینے جا رہا ہوں، تم نے جو ہے تو جلد بازی کی، میرا انتظار بھی نہ کیا، اور تم نے گائے کی پوجا شروع کر دی۔ افطال علیکم العہد وامرتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، کیا طویل ہو گئی تھی میرا وہاں رہنا، میری مدت رہنے کی مدت طویل ہو گئی تھی، یا تم نے چاہا کہ تم پر اترے اللہ کا غضب، اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب کہ تم نے یہ کام کیا ہے۔ فخلفتم موعدی، اسی لیے میرے بعد تم نے جو ہے تو میرے خلاف کیا، میرے حکم کو نہیں مانا، تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، کہنے لگے کہ ہم نے خلاف نہیں کیا تیرا وعدہ اپنے اختیار سے، لیکن ہم نے جب یہ زیورات اٹھائے تھے قوم بنی اسرائیل کے، فرعون کی قوم کے بنی اسرائیل والوں نے، پھر ہم نے ان کو پھینک دیا تھا۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرُ، پھر اس طرح ان کو سامری نے بنایا، بچڑا بنایا، اور اس سے آواز آتی تھی۔ اب یہ آواز کیسے؟ ایک تو قدرتی طور پر شاید اس میں ایک قسم کی جان پڑ گئی، وہ بچڑا آواز کرتا تھا، یا جیسے آج کل لوگ کھلونے بناتے ہیں، مختلف شکلیں بناتے ہیں، اس میں سے مختلف چیزوں کے ذریعے آوازیں پیدا کرتے ہیں۔ آج کل تو سائنس نے بہت ترقی کی ہے، ہر چیز کی آواز کھلونوں سے اور دوسری چیزوں سے آتی ہے، تو اس طرح کا شاید کوئی مسئلہ ہو، یا باقاعدہ جو ہے تو اس نے کوئی جادوگری کی ہو یا کچھ ہو، اسی لیے سامری جادوگر مشہور ہے۔ لیکن قرآن میں یہ چیز آتی ہے فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، پھر اس نے جو ہے تو ان زیورات سے ایک بچڑا بنایا، اور جو جسم تھا پھر وہ بچڑے کی آواز کرتا تھا۔ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ، پھر لوگوں کا یہ تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، تو وہ بھول گیا کہ حق کیا ہے۔ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا، بھلا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ دوسری باتوں کا جواب تک ہی نہیں دیتا، صرف باں باں کرتا ہے گائے کے بچے کی آواز کی طرح، اور کوئی اس میں آواز تھا ہی نہیں، یہ باں باں تھا اور کوئی چیز نہیں تھی۔ کیا رب ایسا ہی ہوتا ہے؟ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور نہ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا تھا اور نہ فائدہ پہنچا سکتا تھا۔ تو اسی طرح جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو توبہ کرایا،
ان کو سزائیں دیں، اور سامری جو ہے تو بھٹکتا ہوا جنگلوں میں جس کو بھی دیکھتا تھا، کسی چرواہے کو یا لکڑی کاٹنے والے کو یا کسی کو بھی راستے میں دور سے گیا، لا مساس لا مساس، خبردار مجھے مت چھونا، مجھے مت چھونا۔ اس طرح جو ہے تو وہ اکیلے بھٹکتا ہوا مر گیا، کیونکہ اس نے اسلام کو چھوڑا تھا، خود بھی گمراہ ہو گیا تھا، دوسرے لوگوں کو بھی گمراہی کا سبب بنا تھا۔ جو برائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ویسے جو ہے تو اس کی سزا تو آخرت میں دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔